بني الاسلام على خمس کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار ہے۔ جب تک بندہ کلمہ نہ پڑھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے 2 چیزوں کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے اور 2 چیزوں کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا انسان کے بدن کا وظیفہ۔ تصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی انسان کے بدن کا وظیفہ۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور نمبر 4 حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر آدمی صاحب استطاعت ہے تو اس پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا ضروری اور لازم ہے۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت قرار دیا۔ عمارت کے جیسے 4 ستون اور 4 بنیادیں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں اسلام کا ستون اور بنیاد ہے، جن میں سے 2 چیزوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ اور 2 چیزوں کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ مالی اعتبار سے انسان پر جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے ہیں۔ نمبر 1 مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 2 زمین کی پیداوار کا عشر ادا کرنا۔ نمبر 3 اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پیسے سرکاری سکیم میں حج کے لگتے ہیں، اگر اتنے پیسے انسان کے پاس ہیں تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ نمبر 4 رمضان المبارک کی عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ ان میں سے حج اور زکوٰۃ کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ، وہی ساتھ فرمایا ایتاء الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، ایتاء الزکاۃ۔ جہاں بھی قرآن میں تقریباً نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم ساتھ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے سپارے میں رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ رب العالمین نے جس کو مال کی دولت سے نوازا ہے، انسان صاحب نصاب ہے تو اس پر حج کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے بڑھوتری، مال کا بڑھانا، بڑھنا۔ اس کی وجہ محدثین فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنے تجارت والے پیسے اور مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی بڑھوتری فرماتے ہیں، اللہ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اللہ مالی اعتبار سے اس بندے کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا نہ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے مقام میں تیسرا سپارہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ ایک دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے،
زمین میں دانا ڈالنے سے درخت اگتا ہے، درخت کے اوپر ایک کوپل سی نکلتی ہے، سٹا بنتا ہے، اور سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، 7 سنابلا فی کل سنبلۃ، ایک درخت کے اوپر 7 سٹے اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ۔ گویا اللہ نے یوں فرمایا کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے زکات کو زکات کہتے ہیں کہ لفظ زکات کا معنی ہی بڑھوتری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ لوگوں سود جو ہے یہ مال کو بٹاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا یہ مال کو بڑھاتا ہے، یہ مال کو بڑھاتا ہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا، پیارے نبی نے حدیث طیبہ میں فرما دیا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے گا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرمائے گا، تو پھر ہمیں اس پر کیوں یقین نہیں آتا؟ تو اسی طرح اموال زکات میں سے مالی اعتبار سے جو فرائض ہیں انسان کے ذمے، ان میں سے ایک زکات میں نے عرض کیا اور ایک صدقۃ الفطر ہے۔ زکات کس مال پر واجب ہے؟ یاد رکھے انسان کا وہ پیسہ جو کسی دکان یا کاروبار میں ہو یا گھر میں یا بینک بیلنس کے طور پر ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہو، وہ جب 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے اس پر زکات واجب ہے۔ 52.5 تولے چاندی، اور یہ نہیں کہ جب اتنی مقدار کے آپ مالک ہوئے اسی وقت زکات ہے، نہیں، حولان حول سال کا گزرنا شریعت کی طرف سے شرط ہے۔ مثال کے طور پر آج 13 رمضان المبارک ہے، آج میرے پاس اتنے پیسے آئے جتنے 52.5 تولے چاندی کے، فرض کرو 90,000 روپیہ آج کل تقریباً 90,000 کا میں آج مالک ہوا، میں نے 90,000 کو کاروبار میں لگاؤں، دکانداری کروں، تجارت کروں، جو کچھ بھی کروں، یا بینک میں ڈالوں یا گھر میں فارغ پڑا رہے، جب سال گزر جائے گا تو اگلے سال اسی 13 رمضان المبارک کو مجھے 90,000 روپے کی زکات ادا کرنی پڑے گی۔ یہ شریعت کا حکم ہے، حولان حول یعنی سال کا گزرنا۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر میں اس سال 13 رمضان کو فرض کرو میرے پاس 90,000 روپے ہے، میں نے اس کو دکان میں لگایا، صاحب نصاب ہوں میں نے دکان میں لگایا، اللہ نے برکت دی، کاروبار بڑھا، اگلے سال جب اسی 13 رمضان کو میں نے حساب کیا تو میرے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہو چکا ہے، تو 1.5 لاکھ روپے کی میں زکات ادا کروں گا۔ پھر اگلے سال اسی 13 رمضان کو اپنی دکان کا، کاروبار کا، اپنے پیسے کا حساب کروں گا، جتنے کا مالک ہوں 2.5% اس مال کا میں زکات ادا کروں گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے 40واں حصہ زکات کا لازم کیا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیں، ان کے مال میں 4تھا حصہ لازم ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر 100 میں سے 25 روپے ان کو زکات دینی پڑتی تھی، اور ہمیں 100 میں سے 2.5 روپے دینے پڑتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اللہ نے ہمارے لیے رعایت کی ہے۔ اور پھر یہ مال ہم نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، اس کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 دنیا کا فائدہ، نمبر 2 آخرت کا فائدہ۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ جو مال زکات میں لگائیں گے اس کی وجہ سے مال میں بڑھوتری اور اضافہ ہوگا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے ہمارے لیے وہ آخرت کا ذخیرہ ہے،
زکات بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ زکات ادا نہیں کرتا اس نے اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا ہے۔ جب ایک ستون گر جائے پھر عمارت کہاں مضبوط رہتی ہے؟ تو اسی طرح جو بندہ زکات ادا کرنے سے پیچھے ہٹ گیا گویا اس نے عمارت اسلام کو کمزور کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ بھی انسان پر واجب اور ضروری ہے۔ کس وجہ سے؟ یاد رکھیں یہ صدقۃ الفطر یہ بطور شکرانہ کے ہے۔ جو بندے روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑی توفیق عطا فرمائی کہ رمضان المبارک میں اللہ نے اپنی عبادت نصیب فرمائی اور روزوں جیسی عبادت سے اللہ نے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر ادا کرو۔ اب یہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے پر ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ مسلمان جو روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے بیمار ہے، کوئی عارضہ ہے، مجبوری ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، صدقۃ الفطر وہ بھی ادا کرے گا۔ اصل اس کا موقع جو ہے وہ ہے یوم الفطر یعنی عید والے دن، لیکن چونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ غربا اور مساکین لوگوں کے ساتھ معاونت کرنا، مثال کے طور پر محلے کا کوئی پڑوسی غریب ہے تو اس کے گھر میں آپ کوئی سیویاں خرید کر، چینی خرید کر، گھی خرید کر کے دے دیتے ہیں صدقۃ الفطر کے پیسوں سے بھی چلے عید کے موقع پر اس کے گھر میں اچھی عید ہو جائے۔ کوئی آپ کا پڑوسی رشتہ دار یتیم بچہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس بچے کے پاس نیا کپڑا خریدنے کی فرصت نہیں ہے، آپ عید سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر اس یتیم بچے کو دے دیتے ہیں، چلے آپ کے صدقے کے پیسوں سے وہ بچہ نئے کپڑے خرید کر کے عید والے دن وہ بھی نیا کپڑا اور سوٹ پہن کر کے آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ نے صدقۃ الفطر لازم کیا ہے اور یہ عبادت کا شکرانہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حج کے موقع پر جو بندہ حج قران کرے یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے اور اسی کے ساتھ وہ حج بھی کرے تو اللہ بطور شکرانے کے اس پر چٹی کو لازم کرتے ہیں، یعنی ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں وہ ایک دم ادا کرے، یعنی دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکری وہاں وہ ذبح کرے اور وہاں غربا اور مساکین میں تقسیم کرے، اور یہ دم جو ہے یہ دراصل شکرانہ ہے۔ تو اسی طرح یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ بھی روزوں کا شکرانہ ہے، بطور شکرانے کے انسان پر اللہ نے لازم کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ یہ مسئلہ بہت دشوار ہے، اکثر بتایا جاتا ہے اور ساتھیوں کو بھول جاتا ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ عام طور پر مولوی حضرات یہ بتاتے ہیں کہ جس پر زکات واجب ہے صدقۃ الفطر بھی اس پر واجب ہے، یہ غلط ہے۔ زکات کا نصاب الگ ہے، صدقۃ الفطر کا الگ ہے۔ ہاں اتنی ضرور ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے صدقۃ الفطر اسی پر ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ زکات کے لیے میں نے عرض کیا پورا سال گزرنا ضروری ہے، جب تک سال نہ گزرے آدمی پر زکات فرض نہیں ہوتی، جبکہ صدقۃ الفطر کے لیے اگر عید الفطر کے دن صبح آدمی اتنے پیسوں کا مالک ہو گیا ہے جو کہ 90,000 کی مقدار تقریباً بنتی ہے 52.5 تولے، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سب مال زکات اموال تجارت میں ہے، مثال کے طور پر جو پیسہ آپ نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے یا بینک بیلنس ہے یا سونا چاندی ہے، لیکن صدقۃ الفطر جو ہے اس کے علاوہ مالوں میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں رہائش ہے اور ایک خالی پڑا ہے، اس پر زکات نہیں لیکن صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ایک بندے کے پاس ایک مکان ہے اور دوسری زرعی زمین ہے، خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس بندے پر زکات نہیں ہے لیکن صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح گھر کی ضرورت سے زائد کا جو سامان ہے، مثال کے طور پر پہننے کے کپڑے جو ہیں، اس کے علاوہ ضرورت سے زائد کپڑے ہو گئے، ضرورت سے زائد بستر ہو گئے، ضرورت سے زائد
عطا فرما